آج کا دور ہے جی، آج عورتیں گھروں سے باہر جا سکتی ہیں، کاروبار کر سکتی ہیں، یہ اختلاط ہو سکتا ہے، مجموعی طور پر مرد و زن کا اختلاط ہو سکتا ہے۔ وہ معاشرہ اور تھا، یہ معاشرہ اور ہے، اس معاشرے کی مجبوریاں اور تھیں، اس معاشرے کی مجبوریاں اور ہیں۔ یہ ساری کی ساری باتیں یہ آپ کی اور میری گھڑی ہوئی ہیں، ہماری یہ مجبوریاں ہیں۔ اللہ کے قرآن کی، اللہ کے دین کی کوئی مجبوری نہیں۔ مرد خوشبو لگا کر نکلے، عورت کو منع کر دیا خوشبو لگا کر، حرام ہے عورت کے لیے گھر سے باہر خوشبو لگا کر نکلنا، حرام۔ فحاشی کی، عریانی کی، بے حیائی کی مختلف اقسام نمودار ہوتی ہے، اور ان کی دینی اور دنیاوی بے پناہ نقصانات ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ کوئی بھی گناہ ہے، اس گناہ کا نقصان بہت زیادہ ہے، لیکن بعض ایسے گناہ ہیں جن کی نحوست، جن کا نقصان پوری کی پوری قوم کو بھگتنا پڑتا ہے، نسلیں اس سے متاثر ہوتی ہیں، اور نسلیں اس سے تباہ و برباد ہوتی ہیں، اور نسلوں کے مستقبل داؤ پہ لگ جاتے ہیں۔ ان گناہوں میں سے ایک گناہ بے حیائی اور یہ فحاشی کا صدق ہے۔ ہم بے شک آنکھیں بند کر کے یہ کہیں کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا، لیکن بہت کچھ ہو رہا ہے۔ آنکھیں بند کر کے بھی کہیں تو پھر بھی بہت کچھ نظر آتا ہے۔ ہماری آنکھیں بند کرنے سے گناہ ختم نہیں ہوں گے، برائیاں ختم نہیں ہوں گی، اور ہمارے بچنے سے اور اس کے خلاف اٹھنے سے اور اس کے خلاف بولنے سے پھر گناہوں کی لوگوں کے اندر غیرت جاگتی ہے، گناہوں کے خلاف نفرت اٹھتی ہے، گناہوں کے خلاف، اور لوگ اس سے دور ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ انسانی یہ طبع ہے کہ انسان کو بار بار یاد کروایا جاتا ہے۔ لیکن دن میں آپ ایک نماز ہی پڑھ سکتے تھے نا، 24 گھنٹے ہیں، ایک نماز بھی تو اللہ کے سامنے ہی پڑھنی تھی، تو دن اور رات میں آپ کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ 5 مرتبہ آپ کو یاد دلایا جاتا ہے کہ آپ کا رب کوئی ہے، آپ نے کسی کے سامنے پیش ہونا ہے، آپ ابھی ہو کر آئے ہیں، ابھی پھر دوبارہ آپ نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہ بار بار آپ کو کیوں بلایا جا رہا ہے؟ ابھی آپ ہو سکتا ہے جمعے کی نماز پڑھ کر گھر پہنچے تو آپ کے کان کے اندر عصر کی آواز گونج جائے، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جمعے کی نماز پڑھ لی ہے، اب اگلے جمعے تک چھٹی ہونی چاہیے کہ جی خطبہ بھی سن آئے ہیں اور ساری باتیں بھی ہو چکی ہیں، واعظ و نصیحت بھی ہو چکی ہے، ایک ہفتے کے سابقہ گناہ بھی معاف ہو چکے ہیں، تو اب تو اگلے ہفتے تک بات جانی چاہیے تھی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ابھی آپ گھر نہیں پہنچیں گے تو آپ کو پھر اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، اللہ اکبر، بھائی واپس آ گئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تذکیر ہے بنیادی طور پر، یاد دہانی ہے بار بار۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا اہل ایمان کو آپ نصیحت کیجیے، اہل ایمان کو آپ ڈرائیے، اہل ایمان کو آپ بار بار جھنجھوڑیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جتنا اہل ایمان کی تربیت کی ہے اتنے اہل کفر کی نہیں کی۔ لیکن ہمیں یہاں پر بیٹھ کر کافروں کے خلاف جتنی مرضی ہے تقاریر کر دوں تو کافروں کو تو نقصان نہیں ہوگا، آپ کے علم میں اضافہ ضرور ہوگا، لیکن آپ کو فائدہ اس لیے نہیں ہوگا کہ آپ کے مقصد کی بات نہیں ہے، اس لیے جو سامنے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کی مقصد کی بات ہونی چاہیے کہ ہمارے کیا مسائل ہیں اور ہمیں کس طرف جانا چاہیے اور ہم جا کس طرف رہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ صحابہ کرام کی ان معاملات کی طرف رہنمائی کی جو کہ تباہی اور بربادی میں مین کردار ادا کرتے تھے، اور ان میں یہ ایک فحاشی کا گناہ بھی ہے۔ دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 2 طرح کی چیزیں بیان کی ہیں،
دو طرح کے حرام بیان کیے. ایک ہے کہ کھانا حرام ہے، خنزیر حرام ہے، فلاں چیز حرام ہے، فلاں چیز حرام ہے، فلاں چیز حرام ہے. ایک یہ ہے کہ بعض اعمال حرام ہیں کہ جن کو آپ نے انجام نہیں دینا. ان اعمال میں 5 اعمال اس آیت مبارکہ کے اندر میرے رب نے ذکر کیا. اور پہلے میرے اللہ نے کیا فرمایا؟ قل انما حرم، کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے رب نے یہ چیزیں حرام کر. ان چیزوں میں کوئی اب کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہو سکتی. ان میں سب سے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے شرک ہونا چاہیے. سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ شرک کو پہلے نہیں لائے ساتھ. اللہ تعالیٰ معاشرے کی اس چیز کو لائے ہیں جس سے معاشرہ بعض اوقات نہ جانتے ہوئے بھی، نہ سمجھتے ہوئے بھی اس کا شکار بھی ہوتا ہے اور تباہی اور بربادی کے دہانے کو جاتا ہے. سابقہ اقوام کے اندر جو گناہ موجود تھے ان میں ایک مین گناہ یہی تھا، بے حیائی کا گناہ تھا. مین گناہ یہ فحاشی کا گناہ تھا. مین گناہ یہی تھا کہ ان کے اندر غیرت ختم ہو گئی تھی، حمیت ان کے اندر سے ختم ہو گئی تھی. دین کے حوالے سے، گناہوں کے حوالے سے جو نفرت ہوتی ہے وہ ان کے اندر سے ختم ہو چکی تھی. لا محالہ کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے میں گناہ نہیں کرتا لیکن میرے دل میں گناہ کی نفرت ختم ہو چکی ہے. تو یہ بھی تو گناہ ہے. اگر میں گناہ نہیں کر رہا، میں شرک نہیں کر رہا، لیکن شرک کی نفرت میرے دل کے اندر ہونی، یہ ایمان کی علامت ہے، یہ غیرت کی علامت ہے، یہ حمیت کی علامت ہے. یہ اسلام یہ سکھلاتا ہے. آپ ٹھیک ہے جی ہم شرک نہیں کرتے، لیکن جو لوگ کر رہے ہیں شرک کرتے رہے، ہم کیا کریں گے؟ نہیں، ایسا نہیں. اسلام نے اس بات کو غیرت سے تعبیر کیا ہے کہ آپ کی غیرت ایمانی، آپ کی حمیت ایمانی ایسی ہونی چاہیے. ایک تو آپ خود بھی گناہ سے رکیں گے اور دوسرا آپ گناہ کو دیکھ کر اپنے غیرت ایمانی کا اظہار بھی کریں. اس کے خلاف آپ نبرد آزما بھی ہوں، اس کے خلاف آپ جہاد بھی کریں گے، اس کے خلاف آپ بولیں گے اور اس کو مٹانے کی ہر طرح سے کوشش کریں گے. آپ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت دی ہیں، آپ ان کو سامنے رکھ کر ان چیزوں کو مٹانے کی کوشش کریں. تو کیا فرمایا؟ ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن. آپ کے رب نے فحاشی کو، بے حیائی کے کاموں کو حرام قرار دیا ہے، خواہ وہ ظاہری ہو خواہ وہ باطنی ہو. گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک گناہ وہ ہے جو اعلانیہ کیا جاتا ہے، اللہ اکبر. یہ سب سے زیادہ خطرناک گناہ وہ ہے جو اعلانیہ کیا جاتا ہے، جو سر عام کیا جاتا ہے، جو خوش ہو کر کیا جاتا ہے. اور اجتماعی طور پر جو گناہ کیا جاتا ہے، یہ گناہ سب سے زیادہ خطرناک ہے اور سب سے زیادہ نحوست اسی گناہ کی ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کل امتی معافن الا المجاہرین. فرمایا کہ میری امت کے ہر شخص کے لیے معافی ہے. میری امت کے ہر شخص کے لیے کیا ہے؟ معافی کا اعلان ہے کہ اللہ معاف کر دے گا، لیکن مجاہرین کو معاف نہیں کیا جائے گا. پوچھا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، یہ مجاہرین کیا ہے؟ یہ کیا لفظ ہے؟ یہ تو بڑے عجیب بات ہے. نیا لفظ سامنے آیا تھا مجاہرین. تو اللہ کے رسول یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کوئی نیا طبقہ آئے گا، کوئی عجیب و غریب لوگ ہوں گے، کوئی ان کے کام بڑے عجیب و غریب ہوں گے. یہ کون لوگ ہیں جن کی معافی نہیں ہے؟ تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں، مجاہرین کہتے ہیں گناہ کر کے خوش ہونے والے لوگ، برائی کر کے خوش ہونے والے لوگ. برائی کرتے ہیں، برائی کرنے کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ ندامت ہونی چاہیے، عاجزی اور انکساری ہونی چاہیے، شرمندگی ہونی چاہیے، احساس سے ندامت ہونا چاہیے، سر جھک جانا چاہیے، زمین کے ساتھ لگ جانا چاہیے کہ اللہ میں تیرا بندہ ہو کر، تیری زمین پر رہ کر، تیرے آسمان کے نیچے رہ کر، تیری غذائیں کھا کر، تیری خوراکیں کھا کر اللہ تیری نافرمانی کر رہا. بنسبت اس کے کہ بندہ کیا ہو؟ تذکرے لوگوں کے ساتھ کرے کہ جناب میں نے یوں گناہ کیا ہے، میں نے سود اس انداز سے کھایا، میں نے رشوت اس انداز سے لی، میں نے بہنوں کا حق کس طرح مارا، میں نے بھائیوں کا حق کس طرح مارا، میں نے فلاں کام اس طرح کیا، میں نے لوٹ سوٹ اس طرح کی. تو یہ کیا ہے؟ یہ مجاہر ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو گناہ کرتے ہیں اور پھر گناہوں کے تذکرے کرتے ہیں. دوسرے مجاہر وہ
جو سر عام گناہ کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں کسی سے نہیں ڈرتے. آپ نے یہ جملہ سنا ہوگا لوگوں سے، برائی کر رہے ہیں اور برائی کرتے ہوئے یہ بات کہتے ہیں ہم کسی سے نہیں ڈرتے. اللہ اکبر. زمین اپنی جگہ سے ہل جاتی ہے، آسمان اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے. کام چاہتی ہوگی یہ زمین اس لفظ کے اوپر کہ جب یہ جملہ کہا جاتا ہے ہم کسی سے نہیں ڈرتے. آپ اللہ سے بھی نہیں ڈرتے. ڈرنا چاہیے آپ کو سب سے زیادہ. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا چاہیے، ہر وقت ڈرنا چاہیے. حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی ہو. یہ جملہ زبان سے نکال دیں، ذہن سے یہ جملہ ختم کر دیں. ہم کسی سے نہیں ڈرتے. ہم ڈرتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہیں. ہم ڈرتے ہیں شریعت کے احکامات سے ڈرتے ہیں. ہم ڈرتے ہیں اپنے بڑوں سے ڈرتے ہیں. ہم ڈرتے ہیں اساتذہ سے ڈرتے ہیں. ہم ڈرتے ہیں اپنے بزرگوں سے ڈرتے ہیں، والدین سے ڈرتے ہیں. یہ جملہ لے کر آئے کہ ہمیں حیا ہے اپنے بزرگوں کا، ہمیں حیا ہے اپنے بڑوں کا، ہمیں غیرت ہے اپنے بڑوں کی. ہم کسی کے سامنے ایسا نہیں کر سکتے. یہ بندہ کہتے ہیں جناب ہم تو کسی سے نہیں ڈرتے. کتنا عام جملہ ہے، یہ ہمارا قومی جملہ ہے. پاکستانی قوم کی جو امتیازات ہے نا، اس میں ایک جملہ یہ امتیازی جملہ ہے، ہم کسی سے نہیں ڈرتے. یہ کتنی خطرناک بات ہے. آپ مجاہد بننا چاہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ منافق کی اور مومن کی مثال دی. آپ نے فرمایا منافق کون ہے؟ منافق وہ ہے جو گناہ کرتا ہے اور گناہ کو اس طرح سمجھتا ہے جس طریقے سے اس کے ناک پر مکھی بیٹھی اور اس کو کیا کیا، اس نے اڑا دیا ہے. اس طرح گناہ کو سمجھتا ہے، پرواہ کوئی نہیں. اور مسلمان مومن گناہ کو کیا سمجھتا ہے؟ مومن گناہ کو اتنا مشکل سمجھتا ہے، اتنا بھاری اور وزنی سمجھتا ہے کہ یوں مثال دی کہ وہ نیچے کھڑا ہے، اوپر سے بہت بڑا پہاڑ لڑک رہا ہے اور اس کے نیچے کھڑا ہے اور اس کے دل میں یہ خیال ہے کہ ابھی اگر یہ پہاڑ گرا تو میں اس کے نیچے کچھ چلا جائے. یقیناً گناہ ایک پہاڑ ہوتے ہیں. گناہ ہی اللہ کی نافرمانی ہے. اللہ کی نافرمانی کو چھوٹا تو نہیں سمجھا جاتا. اور خاص کر بندہ سر عام گناہ کرے، اور سر عام گناہوں میں فحاشی شامل ہے، بے پردگی شامل ہے. کوئی عورت گھر سے باہر نکلے تو اس کا کیا لباس ہونا چاہیے، اس کو کیسے گھر سے باہر نکلنا چاہیے. شریعت نے اصول اور ضابطے مقرر کیے. پہلی بات یہ فرمائی وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تمہارا کام یہ ہے تم گھروں کے اندر بیٹھو. تمہارا کام یہ ہے تم گھروں کے اندر بیٹھو. گھر کے اندر بیٹھنا یہ اسلام کا حکم ہے، دین کا حکم ہے. یہ قابل فخر بات نہیں ہے کہ ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہو، ہماری خاندان کی عورتیں وہ جی کاروبار بھی کرتی ہیں، وہ فلاں بھی کرتی ہیں، وہ فلاں. یہ کوئی فخر والی بات ہے؟ یہ تو بہت نقصان والی بات ہے. یہ تو بہت نقصان والی بات ہے. اللہ فرماتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں کے اندر بیٹھی رہو. تمہاری عزت کی حفاظت تمہارے گھروں کے اندر ہے. تمہاری غیرت کی حفاظت تمہارے گھروں کے اندر ہے. تمہاری دین کی حفاظت تمہارے گھروں کے اندر ہے. عورت باہر نکل جائے تو یہ ساری کی ساری چیزیں لٹ پٹ جاتی ہیں. اللہ من رحم ربی، جس کو اللہ بچا لے وہ بچتے ہیں، باقی تو کچھ بھی نہیں بچتا. شریعت کا ضابطہ ہے، اسلام کا ضابطہ. تو کیا فرمایا؟ عورت مجبوری میں گھر سے باہر نکلے تو اپنے محرم کے ساتھ گھر سے نکلے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ کوئی عورت ایک دن اور ایک رات کا سفر بغیر محرم کے نہ کرے. کوئی عورت بھی اس زمانے سے لے کر آج تک اور قیامت تک یہ اصول لاگو، سارے کے سارے سفر اس میں شامل ہیں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ ابھی اگر کسی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ جناب بغیر محرم کے آپ عمرے پہ آ سکتی ہیں، آپ حج پہ آ سکتی ہیں، تو عورتیں نکلنا شروع ہو جائیں. یہ کسی حکومت کا فیصلہ ہو سکتا ہے، میرے رب کا فیصلہ نہیں، میرے نبی کا فیصلہ نہیں ہے. میرے نبی کا فیصلہ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے فیصلے کبھی نہیں بدلتے. اللہ کا فیصلہ کون بدل سکتا ہے؟ کسی حکومت کو یہ اختیار حاصل نہیں، کسی بڑے اور چھوٹے مفتی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ اللہ نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے اس کو حلال قرار دے، یا اللہ نے حلال قرار دیا ہے اس کو حرام قرار دے. یہ کسی کا اختیار ہی نہیں ہے. تو جب اختیار ہی نہیں ہے تو بات ہی ختم ہوگی، مسئلہ ہی حل ہو گیا. عورت پر حج کب فرض ہوتا ہے؟ پہلی شرط، عورت پر حج اس وقت فرض ہوتا ہے کہ جب اس کا محرم اس کے ساتھ جانے والا ہو. اگر عورت کا محرم ساتھ جانے والا نہیں ہے تو حج فرض ہوتا ہی نہیں. جب حج فرض ہوتا ہی نہیں ہے تو جانا کس بات کا؟
گروپوں کے ساتھ جاتے ہیں، گروپوں کی تو شرط ہی کوئی نہیں شریعت کے اندر۔ شریعت نے عبادت کے لیے حکم دیا ہے کہ اگر ایک عورت دیکھے بیت اللہ میں جا رہی ہے، کیا کرنے جا رہی ہے؟ عبادت کرنے کے لیے۔ اللہ کا گھر ہے، عبادت ہے، ہر طرف اللہ کی کبریائی کے ترانے، لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود حکم کیا دیا گیا کہ تیرے ساتھ تیرا محرم ہونا چاہیے، اس کے بغیر تو نہیں جا سکتا۔ عمرہ وہ تو نفلی عبادت ہے، نفلی عبادت کے لیے اتنا طویل سفر کیسے ہو سکتا ہے؟ عمرہ تو فرض ہوتا ہی نہیں ہے، فرض جو ہے وہ تو حج ہے، حج کی اجازت نہیں، عمرہ یہ تو فرض ہے ہی نہیں۔ تو یہ اپنی طرف سے وہ مسئلہ گھڑ کر کوئی پیش کر دے۔ دیکھیں حکومتوں کے ایمان بدلتے رہتے ہیں، حکومتوں کی مجبوریاں بدلتی رہتی ہیں، اسلام کے احکامات بدلتے نہ، اس کی مجبوریاں ہیں نہ اس کے احکامات بدلتے ہیں۔ یہ تو ایک حکم ہے جو 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دن جو بات ارشاد فرمائی وہ دین ہے۔ آپ کی وفات کے بعد، آپ کی دنیا سے چلے جانے کے بعد 1 منٹ بعد اگر کوئی بات ہوئی ہے وہ دین نہیں ہو سکتی۔ 1400 سال بعد ایک مسئلہ اگر کوئی گھر کر نکال دے کہ جناب یہ ٹھیک ہے، آج کا دور ہے جی، آج عورتیں گھروں سے باہر جا سکتی ہیں، کاروبار کر سکتی ہیں، یہ اختلاط ہو سکتا ہے، مجموعی طور پر مرد و زن کا اختلاط ہو سکتا ہے، وہ معاشرہ اور تھا، یہ معاشرہ اور ہے، اس معاشرے کی مجبوریاں اور تھیں، اس معاشرے کی مجبوریاں اور ہیں۔ یہ ساری کی ساری باتیں یہ آپ کی اور میری گھڑی ہوئی ہیں، ہماری یہ مجبوریاں ہیں، اللہ کے قرآن کی، اللہ کے دین کی کوئی مجبوری نہیں۔ اللہ نے جو حکم جاری کر دیا وہ قیامت تک وہی حکم ہے، اسے کوئی نہیں بدل سکتا۔ اگر آپ بدلنے والوں کے پیچھے جائیں گے تو لوگوں نے تو قرآن کو بدل دیا۔ آپ اگر راہیں تلاش کریں گے تو آپ کی جتنی بینک الاسلامی آج کل اسلامی بینکاری کا نظام ہے، جس کو اسلامی بینکاری کہہ دیا گیا ہے، یہ سارے کا سارا سود پر مشتمل نظام ہے۔ کہاں سے یہ اسلام آیا، کہاں سے یہ بینکاری ہے؟ نظام بنانے والوں نے بنا کر دے دیا، آپ کی چاہت کے مطابق بنا کے دے دیا۔ دیکھیں آپ اگر کسی بینک میں جانے سے کتراتے تھے تو آپ کے لیے کیا طریقہ کار مفتیوں نے اختیار کیا کہ اس کے اوپر کیا لکھ دیا؟ بینکل۔ اب میرے جیسے سارے لوگ وہاں کھڑے ہوتے ہیں، ہم تو اسلامی بینک بھی ہے اور اسلامی ہے، بینک بھی ہو اور اسلامی ہو، سود بھی ہو اور اسلامی ہو، یہ تو اس سے بڑا جرم ہے، یہ اس سے بڑا گناہ ہے، اس سے بڑا کفر ہے۔ یہ وہ تو سود سمجھ کر کھاتے ہیں، یہ سود کو حلال پیش کرتے ہیں، یہ سود کو جائز پیش کرتے ہیں۔ اس لیے اس دھوکے میں کبھی نہ آئے کہ کسی نے کہا جی جائز ہے، کسی نے کہا ناجائز ہے۔ آپ کے لیے اللہ نے مفتی اور مولوی نہیں بھیجے، حکومتیں نہیں بھیجی، اللہ نے آپ کے لیے اپنا قرآن بھیجا ہے اور محمد رسول اللہ کا فرمان بھیجا ہے۔ یہ آپ کے پاس کتابیں موجود ہیں، علم کا سمندر موجود ہے، کھولیں لائبریریوں کو، کتابوں کو پڑھیں کہ میرے نبی نے کیا حکم دیا ہے، میرے رب نے کیا حکم دیا ہے۔ تو یہ جو مجاہر ہوتے ہیں یہ کون ہیں؟ یہ گناہ کرتے ہیں، سرعام کرتے ہیں گناہ، اور سرعام کے گناہوں میں بڑا گناہ یہ ہے کہ عورت گھر کے اندر سے نکلے بے پردہ ہو کر نکلے، جس کے چہرے پر پردہ نہ ہو، اور پھر نکلے بن ٹھن کر نکلے، بن سور کر نکلے۔ منع کیا گیا خبردار گھر سے باہر نکلو، لیکن باپردہ ہو کر نکلو، سر سے لے کر پاؤں تک یہ پتہ نہ چلے یہ جوان ہے یا بوڑھی ہے۔ پردہ ایسا ہو جس سے یہ تصور نہ نکلے کہ یہ جوان ہے یا بوڑھی ہے۔ جب یہ تصور نہیں نکلے گا تو ظاہر بات ہے دیکھنے والا پرواہ نہیں کرے گا۔ جب برقع بھی ایسا ہوگا کہ جو کپڑوں سے زیادہ چمکیلا اور بھڑکیلا ہو تو پھر نگاہیں تو اٹھیں گی اس طرف، پھر وہ برقع بھی جو ہے وہ فتنے کا سبب بنے گا۔ بھائی جب آپ گھر سے باہر نکلے تو کیا کریں؟ سادی اور سودی، بالکل سادی، پتہ ہی نہ چلے کون ہے کون نہیں ہے، سر سے لے کر پاؤں تک ڈھکی ہوئی ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا خوشبو لگا کر گھر سے باہر نہ نکلے۔ مرد خوشبو لگا کر نکلے، عورت کو منع کر دیا خوشبو لگا کر، حرام ہے عورت کے لیے گھر سے باہر خوشبو لگا کر نکلنا، حرام۔ خامن کے لیے خوشبو عورت لگا سکتی ہے، گھر کے اندر عورت خوشبو استعمال کر سکتی ہے، سرما استعمال کر سکتی ہے، گھر سے باہر نکلتے ہوئے نہ خوشبو استعمال کر سکتی ہے نہ سرما استعمال کر سکتی ہے۔ یہ اس کی زیب و زینت ہے جو لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے، جس کو لوگ دیکھیں۔ یہ ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، لوگ مسئلے کو سمجھتے ہیں۔
اب برے صغیر کے اندر کیا ہوا؟ برے صغیر کے اندر یہ ہوا کہ عورتیں مسجدوں کے اندر آئیں، پابندی لگا دی. کیوں؟ عورتیں مسجدوں کے اندر آئیں گی تو یہ فتنہ ہے. میں آپ کی بات سے ایک منٹ کے لیے اتفاق کر لیتا ہوں کہ فتنہ. بتلائیے دنیا کا کون سا مولوی ایسا ہے، کون سا نیک انسان ایسا ہے جس کی بیوی بازار نہیں جاتی، شادی میں نہیں جاتی، خوشی میں نہیں جاتی، غمی میں نہیں جاتی؟ ہمارا کلچر ایسا ہے، لوگ نکل جاتے ہیں. اب بتلائیے مسجد کے اندر فتنہ ہے یا شادی ہال کے اندر جانا فتنہ ہے؟ مسجد کے دروازے بند کر دیے گئے، جہاں خیر تھی، جہاں بھلائی تھی، جہاں آنے کے لیے شریعت نے اصول مقرر کیا، ضابطے مقرر کیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا خبردار ان کو مسجد میں آنے سے نہ روکنا، ان کو مسجدوں میں آنے سے نہ روکنا، عورتوں کو مسجد میں آنے دو. عورتیں مسجد میں آئیں گی، اللہ کی دین کی بات سنیں گی، اللہ کی توحید کی بات سنیں گی، علم کی بات سنیں گی. آج گھروں کے اندر دین کیوں نہیں؟ دین مسجد سے ملتا ہے. مسجد سے عورت کا رابطہ کٹ گیا، عورت کا سلسلہ کٹ گیا تو دین عورت کو ملتا ہی نہیں. جہاں سے ملتا ہے، جو کچھ اس کو مل رہا ہے، وہ گھر کے اندر ٹی وی ہے، فلم ہے، ریڈیو ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، ہزاروں گناہ کی چیزیں موجود ہیں، وہ وہاں سے دین حاصل کر رہی ہے. اس نے کہیں سے کہیں نہ حاصل تو کرنا ہے اسے. مسجد کے دروازے آپ نے بند کر دیے، مدرسے کے دروازے آپ نے بند کر دیے، اور شادی ہالوں کے دروازے کھول دیے، گناہوں کے انبار لگا دیے. عورت کی تربیت کہاں سے ہوگی؟ تو ہوا کیا؟ بدنصیبی کیا ہوئی؟ اس گھر کو آگ لگ گئی، اس گھر کے چراغ سے ہم نے خود ہی اپنے آپ کو جلا ڈالا. اسی گزارش یہ ہے کہ مسجدوں میں عورتوں کو لے کر آئیں، اپنے ساتھ لے کر آئیں. نابلس میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ پورا ہفتہ میں پھرتا رہا، ایک عورت مجھے نظر نہیں آئی، ایک عورت. اور جمعے کے دن میں جب نکلا تو میں نے بازار کے اندر دیکھا عورتیں ہی عورتیں، ہر عورت بابردہ، کوئی ایک عورت مجھے بے پردہ نہیں ملی. میں نے لوگوں سے پوچھا کہ پورا ہفتہ میں پھرتا رہا، یہاں پر تو ایک عورت مجھے میسر نہیں آئی، دیکھی کوئی عورت نہیں. لگتا تھا کہ یہاں عورتیں آنا جرم ہے یہاں بازار کے اندر. اور آج جمعے کا دن ہے، اتنی عورتیں کہ آج مردی نظر نہیں آ رہے. اور یہ عورتیں کہاں جا رہی ہیں؟ بابردہ عورتیں یہ کہاں جا رہی ہیں؟ تو نے بتلایا کہ ہماری عورتیں ہفتے میں ایک دن، جمعے کے دن گھر سے نکلتی ہیں سیدھا اللہ کے گھر میں جاتی ہیں. اپنے گھر سے نکل کر سیدھا اللہ کے گھر میں جاتی ہے، وہاں جا کر دین سیکھتی ہے. اس دین کے اثرات کیا تھے کہ ایک عورت بھی بے پردہ نہیں. ظاہر بات ہے عورت کہاں سے سیکھے گی؟ کچھ ہمارا قصور بھی تو ہے کہ ہم نے کالج بھیج دیا، ہم نے یونیورسٹی بھیج دیا، ہم نے اسکول بھیج دیا، ہم نے ہر جگہ پر بھیج دیا، اس کے خرچات برداشت کر لیے، اس کے لیے گاڑیاں لگوا دی، اس کے لیے محنتیں کر لی، پیسے خرچ کر لیے، مسجد میں آنے کے لیے ہم نے راستے مسدود کر دی. تو اللہ کے بندو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا عورت آنا چاہتی ہے، منع نہیں کر سکتی. صحابیات سے بڑھ کر دین والا کوئی نہیں تھا، شرم و حیا والا کوئی نہیں تھا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتی ہے؟ حضرت علی کو بلایا، کہا پوری زندگی میں نے آپ کے سامنے کسی خواہش کا اظہار نہیں کیا، آج ایک خواہش ہے اس کا اظہار کر رہی ہوں، آپ سے اگر بن پڑے تو پوری کر دیجیے. کہا کیا خواہش ہے؟ بیوی ہے اور وہ فاطمہ تو زہرا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، حسنین کی ماں ہے، رسول اللہ کی بیٹی ہے. ہاں تو خواہش کرے تو کیسے پوری نہیں ہوگی؟ خواہش کیا ہے؟ کہا لگتا ہے میری موت کا وقت قریب آ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، میرے بعد سب سے پہلے میرے خاندان میں سے تو مجھے ملے، لگتا یہ ہے میرا وقت آ گیا. کہا کیا مسئلہ کیا ہے؟ کہا مسئلہ یہ ہے کہ میری خواہش یہ ہے کہ میرا جنازہ دن کو نہیں اٹھانا، میرا جنازہ رات کو اٹھانا. کہا تو رسول اللہ کی بیٹی ہے، تو حسنین کی والدہ ہے، علی المرتضیٰ کی بیوی ہے، تیرا جنازہ تو دن کو ہونا چاہیے، دنیا تیرے جنازے میں شریک ہو. کہا کہ میں نے زندگی میں کبھی اپنے اوپر کسی غیر محرم کی نظر نہیں پڑنے دی، میں چاہتی ہوں مرنے کے بعد میری میت پر کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے. یہ بیٹی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج یہ بیٹیاں ہیں رسول اللہ کی کہ جن کو آپ سمجھائیں تو ان کو بات بن نہیں پڑتی کہ آپ کے لیے مسئلہ کیا. اس کے اندر آپ کی حفاظت،
اسلام نے آپ کو حفاظت دی ہے، اسلام نے آپ کو عزت دی ہے، اسلام نے آپ کو جینا سکھلایا ہے، اسلام نے آپ کو رنگ ڈھنگ سکھلایا ہے، اسلام نے آپ کو حقوق دیے ہیں، اسلام نے آپ کو فرائض دیے ہیں۔ آج اسی اسلام کے آپ خلاف ہو گئے، اسی اسلام کو آپ مشکل سمجھ رہے ہیں اپنے لیے۔ تو ایک بہت بڑی جو مصیبت ہے معاشرے کی، وہ کیا ہے؟ وہ فحاشی ہے، اور اس کے اندر مردوں کا الگ معاملہ ہے، عورتوں کا الگ معاملہ ہے، اور یہ طویل بات ہے جس کو میں انشاءاللہ اگلے جمعے میں بھی کچھ باتیں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔